بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سجاد مدنی اور آپ دیکھ رہے ہیں القاسم ٹی وی یو ایس اے۔ آج القاسم ٹی وی یو ایس اے پہ ہم ایک بہت اہم خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں جس کا نام ہے انسائیڈ امریکہ وتھ سجاد مدنی۔ القاسم ٹی وی کے ناظرین یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ہم امریکن سوسائٹی میں رہنے والے مسلمانوں کی ترجمانی کا فریضہ سر انجام دے سکیں، اور یہاں پہ موجود پاکستانی بالخصوص مختلف شعبہ ہائے زندگی میں جس طریقے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، مختلف پروفیشنل ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اور یہاں کے سیاسی، سماجی اور مذہبی افق پر اپنی صلاحیتوں کو منوا رہے ہیں، تو ان اہم شخصیات کو ہم یہاں مدعو کریں۔ القاسم ٹی وی یو ایس اے کے نیو یارک اسٹوڈیو میں انہیں بلا کر ان کی کامیابیوں کے حوالے سے ان سے بات کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ نارتھ امریکہ میں پاکستانی بالخصوص اور بالعموم مسلمان کس انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہاں پروفیشنلز کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، وکلاء ہیں، اور اسی طریقے سے بہت سے مذہبی رہنما ہیں جو کہ الحمدللہ وطن عزیز پاکستان اور اسلام کی نیک نامی کا سبب بن رہے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایسی ہی دو بہت پیاری شخصیات تشریف فرما ہیں۔ ہم نے بالخصوص ان سے گزارش کی اور انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ میں تعارف کراتا چلوں اپنے مہمانوں کا۔ میرے پہلے معزز مہمان، معروف مذہبی و سماجی شخصیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے اور آپ ان سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کے حسن کلام کے اور ان کے خاص طور پہ حسن اخلاق کے آپ سب دیوانے ہیں، اور قبلہ جب بھی کسی موضوع پہ گفتگو فرماتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ لفظ ہاتھ باندھے ان کے سامنے کھڑے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ پیر سید تصور الحسن گیلانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ پیر صاحب، القاسم ٹی وی کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ جی، ہماری دوسری جو شخصیت ہیں وہ بھی ایک معروف عالم دین ہے، اور آج خاص طور پہ جب ہم نے انہیں مدعو کیا ہے تو وہ امریکہ میں اپنے قیام کی سلور جوبلی منا رہے ہیں، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ وہ جامع مسجد النور اسٹیٹن آئیلینڈ نیو یارک کی مسجد میں ماشاء اللہ سے امامت و خطابت کے 25 جو ہے وہ قیمتی سال جو ہے وہ یہاں پر گزار چکے ہیں۔ ان کی دینی اور سماجی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ آپ مختلف مواقع پہ، خواہ وہ میلاد شریف کا جلوس ہو یا پاکستان ڈے کے حوالے سے تقریبات ہوں، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سب سے آگے ہوتے ہیں اور پاکستانی قوم کی ترجمانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ قاری غلام رسول صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے، میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ۔ تو دونوں معزز مہمانوں کے سامنے جیسا کہ میں عرض کر ہی چکا ہوں کہ ہمارے اس پروگرام انسائیڈ امریکہ کا جو پیٹرن ہے، جو ہمارا ایجنڈا ہوا کرے گا، وہ یہ ہے کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ وطن عزیز پاکستان کو چھوڑنے کے بعد آپ یہاں تشریف لائے، اور اب آئے ہوئے ماشاءاللہ ایک بہت طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ تو اس عرصے میں جو آپ کے مشاہدات، آپ کے تجربات اور کچھ خاص واقعات ہم آپ کی زبانی سننا چاہیں گے، تو سب سے پہلے میں علامہ پیر سید تصور الحسن گیلانی صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ حضور ماشاءاللہ آپ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں تشریف لے جاتے ہیں اور یہاں کے تمام طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں سے آپ کی ملاقاتیں رہتی ہیں، تو عمومی طور پہ پاکستانی کمیونٹی اور مسلم کمیونٹی کو آپ امریکہ میں کس انداز میں دیکھتے ہیں؟ آیا کہ وہ امریکن سوسائٹی میں وہ فٹ ہو پائے ہیں، یا ابھی بھی وہ چیلنجز کا شکار ہیں اور انہیں یہاں پہ رہنے میں یا یہاں سروائیو کرنے میں کچھ مشکلات کا سامنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب حضرت مدنی صاحب زیدہ ظہو۔ میں سب سے پہلے القاسم ٹی وی کے چینل پر اس خوبصورت پروگرام کے سلسلہ میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ ضیاء الکرم اسلامک سینٹر کے پلیٹ فارم سے القاسم ٹی وی کا قیام انتہائی خوش آئند ہے، اور ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اور یقیناً یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے جدت ترازی کا دور ہے، اور
اسی طرح کے باہم تقاضے ہوں تو پھر جو اپنی آواز ہے، چاہے جس عنوان کا آپ نے ذکر کیا، یا اسلامک سکالرز جو رشد و ہدایت کا فریضہ اور پیغام لے کر نکلتے ہیں، جی اس کے حوالے سے یہ بڑی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ جس طرح آپ نے ذکر فرمایا کہ امریکہ میں مجھے آئے ہوئے اب 7 سال کا عرصہ بیت گیا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اس 7 سال کے عرصے میں امریکہ بھر میں مجھے مختلف عنوانات کے حوالے سے جو محافل دینیہ ہوتی ہیں وہ اٹینڈ کرنے کا موقع ملا، جی اور پھر دیگر جو دنیاوی جو نجی تقریبات ہوتی ہیں اس حوالے سے آنے جانے کا اتفاق رہا۔ بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، نوجوانوں سے، کمیونٹی کے جو سرکردہ رہنما ہیں، مقتدر زعماء ہیں، ان سے ملاقاتیں ہوئیں۔ تو آپ نے جو ذکر کیا، آپ کے سوال میں جو ایک لفظ مجھے بڑا اہم لگا کہ کیا ہم اس ماحول میں جو اس کے تقاضے تھے فٹ ہونے کے وہ پورے کر پائے ہیں کہ نہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا بڑا فقدان ہے، بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ گورے، انگریز یا مختلف دیگر جو طبقات کے لوگ ہیں، وہ اپنی کمیونٹی پہ، اپنے طبقات پہ، اپنے جو گروہ بندی ہوتی ہے ان پہ بڑی ریسرچ کرتے ہیں کہ ہماری جو پہلی جنریشن تھی یا ہمارے بڑے تھے، آباء و اجداد تھے، ان کا مزاج کیا تھا، ان کی سوچ کیا تھی، ان کا رہن سہن کیسا تھا، ہمارا کیسا ہے، اگلی نسل کا کیسا ہوگا۔ تو وہ صرف اپنی ذات پہ ہی یا اپنے طبقات پہ ہی ریسرچ نہیں کرتے، وہ ہم پہ بھی ریسرچ کرتے ہیں، چاہے کوئی انڈیا سے ہے، چاہے پاکستان سے ہے، کسی بھی کنٹری سے ہے، کہ ان لوگوں کا مزاج کیسا ہے، اگلی نسل کا کیسا ہے، اس سے اگلی نسل کا کیسا ہوگا، تو پھر وہ اس پہ کام کرتے ہیں، ورک کرتے ہیں، وہ ورک جو ہمیں کرنا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ نے اس خوبصورت کام کا آغاز کیا ہے، جس طرح نکات سامنے آئیں گے وہ ڈسکس بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ اس کے لاہ عمل کی طرف بھی میں چاہوں گا کہ ہم مل جل جی کر ماشاءاللہ۔ قبلہ پیر سید تصور الحسن گیلانی صاحب نے مختصر لفظوں میں صورتحال کا تجزیہ ہمارے سامنے ارشاد فرما دیا ہے۔ اب میں علامہ قاری غلام رسول صاحب سے گزارش کروں گا کہ حضور، آپ ہم میں وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے سب سے طویل عرصہ ماشاءاللہ امریکہ میں گزارا ہے، اور بہت قریب سے آپ نے اس پورے نظام کا مشاہدہ کیا ہے، یہاں کے کلچر کو، یہاں مختلف جو مذاہب ہیں، مختلف کمیونٹیز جو رہتی ہیں، اور آپ کیونکہ نیو یارک میں ہیں، نیو یارک کو کیپٹل آف دا ورلڈ کہا جاتا ہے، یہاں دنیا کے کسی بھی شہر سے زیادہ امیگرنٹس آباد ہیں، تو آپ کا یہ 25 سالہ تجربہ کیسا رہا؟ میں چاہوں گا کہ اس بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب، میں آپ کا اور القاسم ٹی وی کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ احباب کے ساتھ اور اپنی پوری کمیونٹی کے ساتھ، اور اس سوشل میڈیا کے ذریعہ سے اہل پاکستان کے ساتھ ہم کلام ہونے کا جو موقع دیا ہے، میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ الحمدللہ، جس طرح آپ نے کہا کہ نیو یارک کیپٹل آف دا ورلڈ، مجھے 25 سال اس شہر میں گزار لیے ہیں میں نے، اور میں نے نیگیٹیوز اور پازیٹیوز دونوں دیکھے ہیں۔ جی نیو یارک ایک ایسا شہر ہے، اس شہر میں آپ کو دنیا کے 210 سے زیادہ جو ممالک ہیں، جی ہر ملک کا، ہر شہر کا، ہر علاقے کا بندہ آپ کو اس شہر میں ملے گا۔ واہ، الحمدللہ ہم پاکستانی الحمدللہ۔ بھی اس ملک کا، اس شہر کا حصہ ہیں۔ جی میں نے اپنی 25 سالہ زندگی میں زیادہ، میں چونکہ تھوڑا سا پازیٹیو خیالات رکھتا ہوں، ماشاءاللہ۔ تو میں نے دیکھا کہ الحمدللہ ہمارا جو گروتھ ریٹ ہے وہ بہت زیادہ الحمدللہ بہت اہم نقطے اسپیڈی، کی جانب توجہ دلائی آپ نے۔ جی،
الحمدللہ آپ یہ دیکھیں کہ masses of Pakistanis came to this country in early 80s, early 90s. ابھی تک ہمیں اس شہر میں یا majority of the Pakistanis کو 50 سال نہیں ہوئے. ہماری immigrant generation اور first generation, first born American generation چل رہی ہے. تو الحمدللہ آپ دیکھیں میں سیالکوٹ سے ہوں, گجرات, لاہور, کراچی, راولپنڈی, اسلام آباد, پورے پاکستان کے لوگ یہاں ہیں. اور ہم لوگ جب یہاں آئے تو ہم میں سے بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ بھی تھے, بہت زیادہ ان پڑھ لوگ بھی تھے. ان نیو یارک سٹی بٹوین 700 to a million people, 700,000 up to million Pakistanis live. میرا خیال ہے اگر ہم اس کا لٹریسی ریٹ نکالیں تو آپ کو میٹرک پاس بھی ملیں گے, ایف اے, بی اے, ماسٹرز, پروفیشنل, ہر طرح کا بندہ ملے گا. لیکن اکثریت ان لوگوں کی ہے جو انڈر گریجویٹس ہیں. تو انڈر گریجویٹ بندے کا پاکستان سے اٹھ کے اس ملک میں آنا, اپنے آپ کو سیٹل کرنا, بیک ہوم اپنی فیملی کو, خاندان کو, اپنی رشتہ داروں کو سیٹل کرنا, ہیلپ کرنا, اٹس اے گریٹ اچیومنٹ. ماشاءاللہ. اس ملک میں سب سے بڑا جو چیلنج ہم فیس کرتے ہیں وہ ہے امیگریشن کا, اپنے آپ کو لیگلائز کرنے کا, اپنے آپ کے لیے ورک پرمٹ, permanent residence, citizenship, it takes time. یہاں پر آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جن کو 25-30 سال گزر چکے ہیں, آج بھی ان کے پاس لیگل سٹیٹس نہیں ہے. القاسم ٹی وی کے ناظرین کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ قبلہ قاری صاحب نے ایک بہت اہم نقطے کی جانب توجہ دلائی ہے کہ یہاں آنا صرف ایک کامیابی نہیں ہے بلکہ آنے کے بعد اگلا بڑا مرحلہ یہاں پہ لیگل سٹیٹس کے حصول کا ہوتا ہے. تو یقیناً یہاں رہنے والے پاکستانیوں نے بہت اس حوالے سے مشکلات دیکھی ہیں, اور میں کہوں گا کہ مشکلات کے ایک سیلاب سے, ایک دریا سے گزرنے کے بعد انہوں نے اپنی شناخت بنائی, اپنی پہچان بنائی. جی قاری صاحب. ہمارے لوگوں نے الحمدللہ اوور آل امریکہ میں اپنے آپ کو منوا لیا ہے. ماشاءاللہ. Pakistanis are recognized in American system. And alhamdulillah, this has been accomplished by the first generation of Pakistanis. آپ زندگی کے کسی شعبہ کو بھی لیں, آپ دیکھیں گے الحمدللہ سیالکوٹ کے لوگ, گجرات کے لوگ, راولپنڈی کے لوگ جو بیچارہ نہیں میں کہوں گا, الحمدللہ وی آر ویری پراؤڈ آف دیم. ان کی تعلیم ایف اے میٹرک بھی ہے, لیکن وہ نیو یارک کے بڑے کنسٹرکشن اونرز میں سے, کمپنیز میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. تو الحمدللہ آپ مفتی صاحب تصور کریں کہ کنسٹرکشن فیلڈ میں پاکستانیوں کا اپنا نام ہے. میڈیسن میں پاکستانی ڈاکٹرز جو ہیں الحمدللہ اس ملک میں, اس سٹی میں, دے ہیو ارنڈ دیئر نیم. اور پاکستانی پروفیشنل جو ہیں, انجینئرز, ڈاکٹرز, ٹیچرز, construction workers, ulama, in every aspect of life, alhamdulillah, Pakistanis have been recognized. And I think, in my opinion, جب ہم پاکستانی کمیونٹی کو باقی دوسری کمیونٹیز کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو our speed of growth and settlement in America is much greater than any other community. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. قاری غلام رسول صاحب نے ماشاءاللہ جس طریقے سے گزشتہ 25 سال کا خلاصہ چند منٹ میں ہمارے سامنے بیان کیا ہے, اسے سننے کے بعد مجموعی طور پہ بڑی اطمینان کی صورتحال ہے. علامہ پیر سید تصور الحسن گیلانی صاحب 7 سال پہلے یہاں تشریف لائے. پاکستان میں بھی آپ کی دینی اور سماجی خدمات کا ایک بڑا وسیع دائرہ تھا. سیاسی میدان میں بھی ماشاءاللہ آپ ایک بڑی پہچان رکھتے تھے. تو یہاں آنے کے بعد گزشتہ 7 سالوں میں کون سے شعبہ جات میں آپ نے ماشاءاللہ
اپنا ایک قائدانہ کردار ادا کیا ہے. میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے القاسم ٹی وی کے ناظرین کو آپ کچھ بتائیے. جی، حضرت قاری صاحب کی جو گفتگو میں نے سنی اس میں بڑی خوش آئند ایک جہد کا ذکر انہوں نے فرمایا کہ پاکستانی جو کمیونٹی کے لوگ ہیں انہوں نے اپنا مقام بنایا ہے. یقیناً بزنس میں یا بہت سارے شعبہ جات میں وہ اچھا کام کر رہے ہیں. آپ کا سوال اس سے تھوڑا سا جوڑتے ہوئے میں یہ عرض خدمت کروں گا کہ 7 سال قبل جب میں آیا تو جس طرح ہم دیگر کمیونٹیز کا، دیگر طبقات کا ذکر کرتے ہیں کہ ہر نئے آنے والے کے لیے کوئی نہ کوئی رہنمائی کا پلیٹ فارم، کوئی نہ کوئی ایسے ادارے ہونے چاہیے، تو مطلب مشکلات اور سہولت کے ملے جلے رجحانات نشیب و فراز کے بعد جو تجربات ہیں وہ میں چونکہ یہ ذاتی والے سے آپ نے سوال فرمایا ہے، اس سوال کی جانب میں بعد میں آؤں گا جی، کیونکہ ابھی پروگرام کی ابتدا ہے، تو اگر ہم ان پہلوؤں کو ڈسکس کرنے بیٹھ جائیں گے تو میرے خیال میں قبل از وقت ہو جائے گا. میں ذاتی طور پہ شاہ صاحب جو آپ کی جی میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں، خدمات ہیں دینی حوالے سے، سماجی حوالے سے، جی میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ٹائم لگا سمجھنے کے لیے. تو یہاں پہ الحمدللہ کچھ مساجد میں میری وابستگی رہی، اور پھر یہ کہ ملک بھر میں جیسا کہ آپ نے پہلے ذکر فرمایا مختلف تقریبات میں خطابات کے لیے جانے کا اتفاق ہوا، اور بزنس کے کچھ امور تو ملے جلے جو رجحانات ہیں، جو چیزیں ہیں وہ دیکھنے کو ملی، اور ابھی کچھ تجربات سے سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ. قاری غلام رسول صاحب، آپ ماشاءاللہ اسٹیٹن آئی لینڈ جو کہ نیو یارک کا ایک بڑا معروف علاقہ ہے، وہاں پہ گزشتہ 25 سال سے آپ امامت و خطابت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. تو مقامی آبادی کے ساتھ انٹریکشن کا، دیگر مذاہب کے مذہبی قائدین کے ساتھ ڈائلاگ کا کبھی آپ کو موقع میسر آیا ہو، اس حوالے سے جو آپ کے تجربات ہیں، مشاہدات ہیں، میں چاہوں گا کہ اس بارے میں کچھ بتائیے. الحمدللہ مفتی صاحب، میں فرام دا گیٹ گو، فرام دا ویری فرسٹ ڈے میں اسٹیٹن آئلینڈ میں ہی آیا، جو کہ نیو یارک سٹی کا ایک بڑا پیسفل علاقہ ہے. موسٹلی اٹس اے ریزیڈینشل ایریا. آپ بروکلین میں ہیں تو بروکلین اٹس مکسڈ ریزیڈینشل اینڈ کمرشل. تو نیو یارک سٹی میں جس کو دیہات کہتے ہیں تو میں دیہات میں لیکن الحمدللہ 25 سالوں میں مجھے بہت زیادہ ایکسپوجر ملا سیکھنے کا اور پروموٹ کرنے کا. بالخصوص میں چونکہ 9/11 سے پہلے اس شہر میں آ گیا، اور 9/11 سے پہلے اس ملک میں میری پہچان بن گئی، اور الحمدللہ I was the first Pakistani servant of deen, alim, who had the control, command on the English language. تو چونکہ 25 سال پہلے پاکستانی کم تھے اور علماء بالخصوص کم تھے، اور جو تھے ان میں انگلش زبان میں کمیونیکیٹ کرنے والے بالکل نہیں تھے. تو میں I was the only one in نیو یارک سٹی. تو جب یہ 9/11 کے واقعات ہوئے تو آپ پہ بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوئی ہوگی. جی بالکل. تو اس وقت جو ہے الیکٹرانک میڈیا، پریس، سوشل میڈیا، وہ تلاش کرتے تھے کہ یار کوئی اسلام کی بات کرے، کہ کوئی آدمی، کوئی انسان جو ہے وہ کچھ کہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ دس کنٹری واز ان شاک. کسی کو nobody ever imagined کہ this can happen in America. Capital of the world میں largest, biggest یہ capitalistic society ہے، اور Twin Towers were the symbol of capitalism. اور کوئی بندہ ان کو اٹیک کر دے within minutes destroy کر دے. Nobody had thought about it. So this country, the citizens of this city
were in shocked what has happened. People wanted to know کہ یار اس کی کوئی interpretation کیوں یہ ہو گیا ہے, کیوں کسی نے کر دیا ہے, why it has happened, what are the reasons why people have gone mad to do this in this country. تو لوگوں کے اندر Americans at large were thirsty to know the reasons why this has been happening to America. کیونکہ ایک عام امریکن جو ہے وہ خاصا امن پسند ہے, بہت ہی زیادہ جو ہے زندگی کی جو ہے وہ رانائیوں کو انجوائے کرنے والا, اور وہ اس حوالے سے اتنا ایکسٹریم لیول پہ جانے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا. تو آپ پر خاصی بھاری ذمہ اس کی وجہ سے ہم پر اہل اسلام پر بھاری ذمہ داری آئی, اور پھر جو کمیونیکیٹ کر سکتے تھے ان کو موقع بھی ملا. الحمدللہ میں ان خوش نصیبوں میں سے ایک ہوں کہ جن کو بہت زیادہ ایکسپوجر ملا, اور بہت زیادہ انٹرفیتھ ڈائلاگ کا آغاز جو اس شہر میں ہوا. الحمدللہ میں اس کے آغاز سے آج تک جو ہے آئی ایم پارٹ اینڈ پارسل آف دیٹ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. القاسم ٹی وی کے ناظرین, ماشاء اللہ آپ نے دونوں معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. جب ہم واپس لوٹیں گے تو انسائیڈ امریکہ وتھ سجاد مدنی میں ہمارے ان دونوں معزز مہمانوں کے ساتھ بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک خواتین و حضرات, میں ہوں آپ کا میزبان محمد سجاد مدنی, اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائیڈ امریکہ القاسم ٹی وی USA پر. آج جیسا کہ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ہمارے انتہائی خوبصورت مہمان علامہ قاری غلام رسول صاحب اور علامہ پیر سید تصور حسن گیلانی صاحب سے. گیلانی صاحب, میں خاص طور پہ آپ کو کیونکہ بڑی محبت سے میلاد شریف کے اجتماعات میں اور مختلف دینی جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں آپ کو بلایا جاتا ہے, پورے امریکہ میں آپ تشریف لے جاتے ہیں. آپ کی سوشل میڈیا پہ جو تصاویر شیئر ہوتی ہیں ان کو دیکھ دیکھ کے تو میرا بھی دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ مجھے اپنا اسسٹنٹ بنا لیں اور اپنے کم از کم جو ہے سیکرٹری کی حیثیت سے ہی ساتھ لے جایا کریں. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کا اکثر وقت نیو یارک میں گزرتا ہے اور گاہے آپ تشریف لے جاتے ہیں مختلف اسٹیٹس میں, تو یہاں جو اسلامک سینٹرز قائم کیے گئے ہیں, جو مساجد بنائی گئی ہیں, نیو یارک اور دیگر اسٹیٹس کے جو اسلامک سینٹرز ہیں ان کے مجموعی جو نظم میں اور ان کے جو معاملات ہیں, وہاں پہ جو دینی اور تبلیغی سرگرمیاں ہیں, ان میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ اور ساتھ ہی یہ بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سینٹرز جو ہے وہ کما حقہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر پا رہے ہیں؟ جی علامہ مدنی صاحب, نیو یارک اور دیگر جو مقامات ہیں امریکہ بھر میں جہاں پاکستانی آباد ہیں, پاک و ہند کے یا دیگر کنٹریز کے, ہمیں بالخصوص جو انڈیا پاکستان کے اہل اسلام کے قیام جنہوں نے قائم کیے ہیں اسلامک سینٹرز, وہاں جانے کا اتفاق ہوتا ہے. جی. تو کثیر تعداد میں ہیں. کوئی ایسا میں خاص فرق تو نہیں کر پاؤں گا کہ نیو یارک اور وہاں کا تھوڑا بہت ماحول کا, موسم کا تو یقیناً ہو سکتا ہے, لیکن کوئی ایسا اسلامک سینٹر میں جو عبادات و مناجات سے لے کر جو خطابات یا خطبات یا تعلیم و تعلم کے جو پروگرامز ہیں وہ 19-20 کے فرق سے یکساں ہیں, مطابقت موافقت ان میں پائی جاتی ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اسی موضوع کی مناسبت سے آپ کے سوال سے ریلیٹڈ میں ایک بات عرض خدمت کروں کہ جتنے بھی ہمارے حضرات بزنس مین یا صاحب نصاب, صاحب حیثیت اہل اسلام اسلامک سینٹرز کو قائم کرتے ہیں, تو اس میں جو علماء, اسکالرز, اہل علم, دین کو سمجھنے والے رہنمائی کر سکتے ہیں, وہ دنیا دار اس طرح نہیں کر سکتے. ستم ظریفی یا المیہ یہ سمجھیں کہ ہمارے احباب یہ سمجھتے ہیں کہ بزنس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں اور دنیا کے امور کو ہم کام کاج کو بہت بہتر سمجھتے ہیں, اور مساجد کے, ان مراکز کے اور ان سینٹرز کے جو انتظام و انصرام ہیں یا جو اس کے متعلقہ
پروگرامز ہیں ان کو بھی ہم بہتر سمجھتے ہیں. ایک کوئی دنیاوی کمپنی ہوتی ہے نا جی بزنس کی دنیا میں یا کوئی کام کاج کے حوالے سے, تو اس میں اگر کوئی مینیجر یا جی ایم وغیرہ اس قسم کا ڈیزگنیشن فل کرنے کے لیے کوئی قابل کوالیفائڈ بندہ ڈھونڈا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ سیلری پیکج بہت اچھا دیجئے, اس کو فیسیلیٹیٹ کیجئے, اس کو مراعات دیجئے تاکہ وہ بہت اچھا ڈیلیور کر سکے. اور اس میں یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی کوئی کمی بیشی رہ نہ جائے جس میں کہ اس کا دھیان اس طرف فکر معاش کی طرف رہے. تو میں نے یہ چیز محسوس کی ہے کہ ہمارے ائمہ علماء خطباء اللہ ماشاءاللہ چند مقامات کو چھوڑ کر, تو ہم جب بیٹھتے ہیں اپنے یعنی ماحول میں علماء کرام کے ساتھ, ان معزز اسلامک اسکالرز کے ساتھ, تو ایک بات ذہن میں آتی ہے. اور اب ہر تجربہ جو قبلہ قاری غلام رسول صاحب جیسا نہیں ہوتا کہ 25 سال ایک مسجد کے ساتھ وابستہ رہے اور پھر انہوں نے اپنے ذہن پہ لانے کے لیے کامیابی حاصل کر لی آل اسلام کی, آمت الناس کی. اپنے آپ میں بہت بڑی مثال ہے, ورنہ عام طور پہ ہر سال صفوں کے ساتھ امام بھی بدل دیا جاتا ہے. جی, تو یہ ایک بہت مطلب مختلف قسم کے یہ چند ایک ایسے واقعات یا ایسے تجربات یا ایسے حقائق آپ کہہ سکتے ہیں, ورنہ اس کے برعکس ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور ایک علماء کا, اسلامک اسکالرز کا پلیٹ فارم ایسا ہو جو باہم مل کر اس پہ روشناس کریں مسجد کے, جو مساجد کے, مراکز کے, اسلامک سینٹرز کے جو انتظام و انصرام کو چلانے والے حضرات ہیں, ان کو بتائیں کہ کم از کم یہ جو رشد و ہدایت کا مبلغین فریضہ سار انجام دیتے ہیں یا فریضہ لے کر نکلے ہیں, ان کے آپ پیچھے کھڑے ہو جائیں. صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ مصلی امامت پہ ان کو کھڑا کریں اور یہ نیت کریں کہ آپ امام ہیں, ہم مقتدی ہیں اور آپ مقتدا ہیں, اور پھر اس کے بعد جب سلام پھیریں مصلی سے نیچے اتریں تو آپ ہمارے پیچھے چلیں گے اور ہم آپ کے آگے چلیں گے. تو اس چیز پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ورک کرنے کی ضرورت ہے. قبلہ شاہ صاحب نے ایک بہت دکھتے ہوئے موضوع کی جانب اشارہ کیا ہے. خواتین و حضرات, خاص طور پہ نارتھ امریکہ میں رہنے والے جو میرے مسلمان بہن بھائی ہیں, آپ بخوبی سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں روزگار کا حصول اب بالکل بھی مشکل نہیں ہے. ہر شخص جو ہے وہ یہاں پہ تھوڑی سی کوشش کر کے ماہانہ بہت اچھے پیسے کما سکتا ہے, لیکن علماء اور مشائخ یا ہماری جو مذہبی شخصیات ہیں, یہ جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ, جس پیشن کے ساتھ اور جس ماشاءاللہ للہیت کے ساتھ اس شعبے سے جڑے ہیں, تو ہمیں ان کی خدمات کا اعتراف کرنا چاہیے, ان حضرات کی قدر کرنی چاہیے, کیونکہ انہوں نے اپنے ذاتی چوائس سے اس شعبے کا انتخاب کیا ہے. اور الحمدللہ رب العالمین, میں نیو یارک میں جب -24 ٹمپریچر تھا تب بھی میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ مسجدیں کھلی ہوئی تھیں, بر وقت وہاں اذان ہو رہی تھی اور بر وقت وہاں نمازوں کی ادائیگی ہو رہی تھی. آپ کو یہ جو ہے وہ ماشاءاللہ انداز دنیا کے کسی اور شعبے میں دکھائی نہیں دے گا. تو یقیناً اس پہ ہم آنے والے وقتوں میں بات کریں گے. یہ واقعی للہیت ہے, بہت بڑی بات ہے. اور یقین جانیے کہ مطلب مجھے یہ بات کہتے ہوئے, میرا اتنا بڑا مشاہدہ نہیں ہے, لیکن مجھے یہ بات کہتے ہوئے کوئی عار نہیں ہے کہ یہاں جو باصلاحیت علماء میں نے دیکھے ہیں وہ بہت آسانی سے کسی اور شعبے میں جا کر اس کے مقابلے میں 4 سے 5 گنا زیادہ جو ہے وہ ارن کر سکتے ہیں. لیکن اگر امریکہ میں رہ کر وہ دین کے ساتھ جڑے ہیں تو یہ ان کی بہت بڑی قربانی ہے, اور ہم سب کو من حیث القوم اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے. علامہ قاری غلام رسول صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا, حضور والا, یہاں جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی, پاکستانیوں کی پہلی جنریشن جو ہے وہ ماشاءاللہ ابھی یہاں پہ موجود ہے اور وہ اس ایکسپیرینس سے گزر رہی ہے. جو بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں اور پھر وہ یہاں کے تعلیمی اداروں میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے, ظاہر سی بات ہے کہ ایک مصروف طرز زندگی ہے, یہاں پہ جو ہے وہ سر کھجانے کی فرصت نہیں ہوتی. تو عام طور پہ مشاہدے میں یہ آیا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو زیادہ وقت نہیں دے پاتے. تو اس ساری صورتحال میں جو یہاں پیدا ہونے والے بچے ہیں ان کے ساتھ یہاں کون سے مسائل ہیں اور وہ کس طرف اس نوجوان نسل کو لے کے جا رہے ہیں, اور اگر اس پہ بر وقت توجہ نہ دی گئی
تو آگے ہمیں کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، میں چاہوں گا اس بارے میں کچھ فرمائیے۔ مفتی صاحب، جیسے آپ نے آغاز میں نیو یارک کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، نیو یارک از اے کیپٹل آف دا ورلڈ۔ جی اس شہر کا اور امریکہ کا ایک دوسرا نام بھی ہے جس کو کہتے ہیں امریکہ از اے میلٹنگ پوائنٹ۔ جو یہاں آتا ہے جی وہ اپنی آئیڈینٹی کو برقرار نہیں رکھ پاتا، وہ اس معاشرہ میں، اس سسٹم میں جیسے نمک کو پانی میں ڈالیں تو وہ اپنا وجود کھو بیٹھتا ہے، جی اپنی پہچان ہو بیٹھتا ہے، وہ نمک میلٹ ہو جاتا ہے۔ جی امریکہ کا ایک نام ہے اٹس اے میلٹنگ پوائنٹ۔ جو لوگ یہاں آتے ہیں ان کی اپنی تہذیب، کلچر، ویلیوز، سویلائزیشن از لاسٹ، میلٹس ڈاؤن ان امیریکن سسٹم۔ جی ہم بحثیت مسلمان جب امریکہ میں آتے ہیں یا یورپ میں، مجھے بہت زیادہ ایکسپوجر ملا یورپ کا، نارتھ امریکہ کا۔ دیکھیں مسلمان ہم اپنے عقائد میں، مذہب میں، ویلیوز میں، ایون کہ آؤٹ لک میں جی وی آر ڈفرینٹ فرام دا ریسٹ آف دا ورلڈ۔ بالکل اسی لیے دیکھیے اقبال نے کہا تھا قیاس اپنی ملت کو اقوام مغرب سے نہ کر، جی خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ سبحان اللہ، مسلمان جہاں بھی جائے گا اس کی پہچان، اس کا انداز، اس کا سوچ، فکر، عمل دوسروں سے مختلف نظر آئے گا۔ تو ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج امریکہ میں یہ ہے کہ وی ڈو ناٹ لیٹ آور سیلوز میلٹ ڈاؤن۔ ہم جو ہے وہ اس فیبرک کا، اس نظام کا حصہ، اس میں میلٹ نہ، اپنے وجود کو، اپنی سویلائزیشن کو ختم نہ کریں۔ جو پازیٹیو چیزیں ہیں انہیں لینا چاہیے، جی اور لیکن اپنی شناخت، اپنا تشخص، اپنا کلچر یہ برقرار رکھیں۔ دیکھیے امریکن کانسٹیٹیوشن از دا بیسٹ ڈاکیومنٹ which provides the safety and security and identity to everybody in this country, regardless آپ عیسائی ہیں، مسلمان ہیں، یہودی ہیں، ایون کہ آپ کا کوئی مذہبی نہیں ہے، صحیح، پھر بھی آپ کے رائٹس جو ہیں پروٹیکٹڈ ہیں۔ اور امریکہ کی تاریخ کو جب آپ پیچھے 2 صدیاں 3 صدیاں پیچھے جاتے ہیں تو پیپل ڈڈ ناٹ کم ٹو امریکہ فار دا اکنامک ریزنس۔ معاشیات کے لیے لوگ امریکہ نہیں آئے، لوگ سب سے پہلے 3 صدیاں پہلے، 2.5 صدیاں پہلے جو لوگ امریکہ آئے وہ مذہبی آزادی کے لیے آئے تھے۔ دیٹ از دا ہسٹری آف امریکہ۔ People came to this land, to this country, to freely practice their faith, their religion, their deen. تو الحمدللہ ہم بحثیت مسلمان کے، خواہ آپ انڈین مسلمان ہیں، عرب مسلمان ہیں، افریقن مسلمان ہیں، آپ کی جو بھی بیک گراؤنڈ ہے، امریکن کانسٹیٹیوشن grants you the right to freely practice your faith. تو ہمیں میلٹ ڈاؤن اس سسٹم میں اپنے آپ کو نہیں ہونے دینا۔ دیٹ از دا بگیسٹ چیلنج۔ نمبر 2، الحمدللہ اٹس مچ ایزیئر ٹو سے کہ میری طرح، آپ کی طرح جو مائیگرینٹ جنریشن ہے وہ ٹو اے ڈگری اپنے آپ کو مینٹین کر لیتے ہیں، لیکن جب ہمارے بچے یہاں کے ایجوکیشن سسٹم کا حصہ بنتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، کالجز میں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، تو ان کے مسائل پھر شروع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ جو ہمارے بچوں کو اسکول میں جاتے ہی فیس کرنا پڑتا ہے وہ ہے دا ایشو آف آئیڈینٹی۔ ہمارا ایک مسلمان بچہ ایک کلاس میں جہاں 30 kids ہیں، 30 بچے ہیں، 25 بچے ہیں، ڈیپینڈنگ آپ پرائیویٹ اسکول میں ہیں یا پبلک اسکول میں ہیں، کون سے ایجوکیشن سسٹم میں ہیں، تو بچے کو سب سے پہلے اپنی آئیڈینٹی کی فکر لائق ہوتی ہے۔ among 30 kids there is only one Muslim child۔ وہ جب دوسروں کو دیکھتا ہے کہ وہ ہر طرح کی باتیں کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو ہمارا بچہ اپنے آپ کو ڈفرینٹ محسوس کرتا ہے، تو وہ آئیڈینٹی کرائسس میں سے گزرنا شروع ہوتا ہے۔ why I'm different from them, why I cannot speak like them, why I cannot behave like them, why I cannot act like them۔
جی تو یہ آئیڈینٹی کا جو ایشو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے. تو اس کا جو جواب ہے، جی جو حل ہے، سلوشن ہے، وہ ہے تعلیم اور تربیت جس کا آغاز ماں کی گود سے ہوتا ہے. جب والدین اپنے بچوں کو ٹائم دیں گے، ان کی تربیت کریں گے. دیکھیں، امریکہ از بیسٹ فار ایجوکیشن. دیر از نو بیٹر کنٹری فار ایجوکیشن دین امریکہ. لیکن امریکن سسٹم وہ تربیت کی ذمہ داری نہیں لیتا، وہ تعلیم کی ذمہ داری لیتا ہے. وہ آپ کو بیسٹ آف دا بیسٹ ایجوکیشن پرووائڈ کریں گے، تربیت اس نظام کا حصہ ہی نہیں. تربیت کی ذمہ داری آپ کو خود لینی ہوگی، اور یقیناً یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پہ ایک الگ سے پروگرام کیا جانا چاہیے، اور ہم انشاءاللہ کریں گے. خاص طور پہ القاسم ٹی وی کے جو ہمارے سی او ہیں جناب ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب، ان کے جمعے کے خطبات اسی فکر اور اسی جو ہے وہ جذبے پر مبنی ہوتے ہیں کہ اس ملک میں رہتے ہوئے ہم اپنی شناخت کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں، اور جو چیلنجز ہمیں درپیش ہیں ان کا ممکنہ طور پہ حل کیا ہو سکتا ہے. القاسم ٹی وی کے فیس بک پیج پہ ہر جمعے آپ وہ خطبہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اس کے علاوہ جادو باکس پہ اور دیگر ڈیوائسز پہ بھی ہمارے القاسم ٹی وی کی جو نشریات آپ ملاحظہ فرماتے ہیں، ان عنوانات پہ بہت تفصیل کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو آپ وہاں سن سکتے ہیں. اب بریک پر جانے سے پہلے میں قبلہ پیر سید تصور الحسن گیلانی صاحب کی جانب آؤں گا. حضور، ایک طرف تو یہ چیلنجز ہیں، وہ مسائل ہیں جن کی جانب قاری صاحب نے توجہ دلائی ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے پاکستان سے، ہندوستان سے، بر صغیر سے ہر سال علماء کی، مشائخ کی، پیران عظام کی ایک بڑی تعداد یہاں تشریف لاتی ہے. ہمارے انتہائی مشہور و معروف جو ہے وہ عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں حضرات بھی یہاں تشریف لاتے ہیں، اور خوب جو ہے وہ محفلیں سجتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو چیلنجز ہیں یہاں، صورتحال یہ درپیش ہے کہ ہمارے مکانات، مطلب مثال دینے کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ مکانات کے بنیادوں میں پانی داخل ہو چکا ہے، لیکن ہم انہیں سجانے میں، انہیں سنوارنے میں مصروف ہیں. تو یہ چیلنجز جو ہے، کیا پاکستان سے آئی ہوئی ہماری شخصیات کو ان کا ادراک ہوتا ہے، یا اس میں ہم لوگ جو یہاں موجود ہیں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ جی قبلہ مدنی صاحب، جی بڑا خوبصورت آپ نے سوال اٹھایا. جی جو ہمارے مذہبی ایونٹس ہوتے ہیں جی ان میں بالخصوص ماہ ربیع الاول، جس میں ہمارے آقا مولا پیغمبر اسلام ہادی برحق خاتم النبیین رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے یا دیگر بھی مختلف عنوانات سے پاکستان سے، انڈیا سے، دیگر ممالک سے علماء، مشائخ، مداحین رسول تشریف لاتے ہیں، اور یقیناً وہ بڑے بڑے میدان خطابت کے اور مائک کے اور پبلک کے جو مزاج ہے اس کا نبض پہ ہاتھ رکھ لینے کے بڑے شاہسوار ہوتے ہیں. اور یہاں کے ہم جتنے بھی مقامی میزبان ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور وہ تشریف لا کر اپنا ٹائم بہت اچھے طریقے سے گزارتے ہیں اور خطابات بھی کرتے ہیں. میں خود اس چیز کا عینی شاہد ہوں جی کہ مقامی علماء بڑے دل سے ماشاءاللہ ان کو ویلکم کرتے ہیں، اپنا ممبر پیش کرتے ہیں. ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب نے بارہا مجھے، جب میرا یہاں مستقل قیام نہیں ہوتا تھا تب بھی وہ بڑی محبت سے یہاں مدعو فرمایا کرتے تھے، اور پاکستان سے آنے والے شاید ہی کوئی بڑے عالم یا نعت خواں ہوں جو ضیاء الکرم اسلامک سینٹر میں یا آپ حضرات کی میزبانی میں محفل میں شریک نہ ہوئے ہوں. جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خطابت کی گونج گرج خوبصورتی اپنی جگہ پہ وہ ہونی چاہیے، وہ کرتے ہیں، اس میں ماشاءاللہ وہ اپنا ثانی نہیں رکھتے. لیکن یہ کہ یہاں کے ماحول، مزاج اور یہاں کی جو ضرورت ہے اس کو وہ اگر فوکس کریں اور وہ پہلے میزبانوں سے اور یہاں کے بالخصوص جو مقامی علماء کرام ہیں، ائمہ خطباء حضرات ہیں، ان سے ڈسکس کریں. وہ ان کے اچھے میزبان ہیں، ان کو ہم سب کو مہمان سمجھتے ہیں، مہمان بناتے ہیں. تو اس حوالے سے وہ جو معاشرتی ایک ضرورت ہے اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے، جس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اکثر کہا کرتے ہیں کہ یہ جو شعبہ ہے نا ہمارا
سوال کے حوالے سے میں آپ کو صرف یہ چیزیں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے. اس میں ایک مسجد میں مختلف الخیال لوگ، مختلف طبیعت کے مزاج کے لوگ آتے ہیں، تو ان کی ذہنی سطح پر آ کر ان کو ڈیل کرنا، ان کو دیکھنا اور ان کو برداشت کرنا. کلم الناس علی قدر عقولہم. جی، تو یہ علماء کے خطباء کے فریضے میں شامل ہوتا ہے. جس طرح اکثر ہمارے بزرگ، ہمارے اساتذہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ آٹے کے برابر نمک کے برابر، وہ ایک محاورہ چلتا ہے نا، نمک وہ آٹے میں نمک والا. تو اگر نمک کے برابر علم ہو نا علماء کا، تو آٹے کے برابر عز و انکسار اور کسر نفسی اور برداشت اور حلم ہونا چاہیے. تو یہاں بسا اوقات اللہ ماشاءاللہ، میں مجموعی صورتحال نہیں یہ اس کو موسوم کر رہا، کہ اگر علم ہو نمک کے برابر تو ناز نخرہ اور ڈیلنگ میں جو عدم برداشت ہے وہ یعنی آٹے کے برابر ہو جاتی ہے. یہ محاورتاً میں صرف آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں. تو میزبان کا مہمانوں کی رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. جی ٹھیک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ہمارے مدارس دینیہ میں پاکستان میں، یا پاک و ہند کا لفظ بول لیں، مدارس دینیہ میں درس نظامی یا ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے علوم پڑھائے جاتے ہیں، ایک کورس وہاں پہ پبلک کے ساتھ ڈیلنگ کا بھی ہونا چاہیے، ٹریننگ ہونی چاہیے کہ آپ نے کس طرح ان کو ڈیل کرنا ہے اور کس طرح برداشت کرنا ہے. دوسرا، آپ نے اپنی گفتگو میں سنانے کے لیے بھی پھر آپ جیسی شخصیات ہمیں چاہیے ہوگی. تو جس طرح آپ نے ذکر کیا، ایک میں بات اس میں ضرور ایڈ کرتا چلوں کہ ثناخان رسول جو ہیں ماشاءاللہ، وہ ایک سے بڑھ کر ایک، نور علی نور، وراء الورا، بڑی خوشحالانی کے ساتھ عامت الناس کو، پبلک کو، اہل اسلام کو، شاکان رسول کو معزوز کرنے والے ہیں. ہم ان کی قدر کرتے ہیں. جو بھی ائمہ، علماء، خطباء کے بارے میں یہ نعت خوان ہمارے جتنے بھی عزیز ہیں تاثر رکھتے ہیں کہ شاید یہ ان کو برداشت نہیں کرتے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کرنے والے کو برداشت نہ کرے، وہ عالم نہیں ہو سکتا. لیکن دوسری طرف ان کا بھی ایک کردار ہے کہ وہ ایک اپنی آواز کے فن سے جادو جگا کر لچھے دار انداز سے فیملیز میں، گھروں میں وابستہ ہیں. تو وہ یہ چیز فیڈ کر رہے ہیں آہستہ آہستہ کہ آپ کو کسی عالم کو، اسکالر کو اس کا خطاب سننے کے لیے، قرآن و حدیث کا پیغام سننے کے لیے، یہ میں ماخذ کلام یعنی اپنے انداز میں، اپنے الفاظ میں رکھ رہا ہوں کہ بلانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تلاوت خود کریں گے، اور یہ ایسا ہوا ہے، میں نے دیکھا ہے، تلاوت کریں گے، پھر ایک دو حدیث بھی جو ہے نا ہم تیار کر کے آپ کو گوش گزار کریں گے، اور پھر جھوم جھوم کے نعتیں پڑھیں گے، آپ سنیں گے، پھر ہم سلام پڑھیں گے. تو ان کو بھی اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فریضہ تبلیغ دین جو ہے اس کا جو ایک پیٹرن تھا آغاز سے، اس کو بدلنے کی کوشش نہ کریں اپنے ذاتی جو اپنی خواہشات ہیں ان کی. بہت اہم نقطے کی طرف توجہ دلائیے شاہ صاحب نے. ناظرین، ایک مختصر بریک کی جانب بڑھیں گے، اور اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو آخری جو میسج ہے وہ اپنی معزز شخصیات سے ہم لیں گے. تو چلتے ہیں بریک کی جانب. ویلکم بیک خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سجاد مدنی، اور آپ دیکھ رہے ہیں القاسم ٹی وی یو ایس اے پہ خصوصی پروگرام انسائیڈ امریکہ وتھ سجاد مدنی. اور آج ہمارے ساتھ معروف مذہبی اور سماجی شخصیات حضرت علامہ قاری غلام رسول صاحب اور جناب پیر سید تصور الحسن گیلانی صاحب تشریف فرمائے. ہم نے امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں کی سماجی، سیاسی اور مذہبی حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں اس بارے میں تفصیل سے بات کی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اس موضوع پہ بہت ذرا کھل کے بات کی جا سکے. تو پروگرام کے آخری مرحلے میں ہم داخل ہو چکے ہیں. تو بریک پہ جانے سے پہلے قبلہ شاہ صاحب جو ہے وہ گفتگو فرما رہے تھے، تو میں اب قبلہ قاری صاحب کی جانب آؤں گا. حضور والا، یقیناً ایک سے بڑھ کر چیلنجز موجود ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ مجھے تو
تھوڑے ہی عرصے میں جو مشاہدہ ہوا ہے تو میں تو پریشان ہو گیا ہوں. آپ تو ایک طویل عرصے سے 25 سال کے عرصے سے یہاں پہ تشریف فرما ہے. تو پھر آپ کے خیال میں اس کا حل کیا ہے؟ وہ جو ایک پہلو تربیت کا جو کہ آپ نے فرمایا کہ تعلیمی اداروں میں مسنگ ہے، تو اس کی کمی کہاں سے پوری کی جائے؟ اور خاص طور پہ جو ہمارا کلچر ہے، جو ہمارا مذہب ہے، جو ہماری روایات ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو نسل نو ہے وہ ان کے ساتھ جڑی رہے تو اس کے لیے زیادہ پر اثر کون سا طریقہ ہو سکتا ہے؟ مفتی صاحب، امریکہ جو ہے اس کی جو پہچان ہے دنیا میں جی وہ ہے مٹیریلسٹک. جی جو مادی ترقی ہے، جی America is a symbol of the materialistic advancement. صحیح. America is known to be a nation of immigrants. جی یہاں کے جو ریڈ انڈینز ہیں جی ان کے علاوہ 99% of the American population امیگرینٹس ہیں. is immigrant. جی We are the nation of immigrants. جی اور امریکہ کی جو پہچان ہے وہ مٹیریلسٹک ڈیولپمنٹ ایڈوانسمنٹ کے ہے. جی الحمدللہ ہم جب بحیثیت مسلمان کے اس ملک میں آتے ہیں جی بائی چوائس، جب پاکستانی، انڈین، افریقن، یورپین، عرب، اینی مسلم ہو ایور کمز ٹو دس کنٹری، جی وہ بائی چوائس آتے ہیں یقیناً. تو ان کے ذہن میں مادی ترقی کا حصول تو ہوتا ہی ہے، جی لیکن یہاں آ کے جو چیلنجز ہمیں فیس کرنا پڑتے ہیں جی ان کا تعلق ڈائریکٹ ہماری ذات کے ساتھ، ہمارے مذہب کے ساتھ، ہماری روایات کے ساتھ ہے. جی اب سوال یہ ہے کہ بھئی ان کو پروٹیکٹ کیسے کیا جائے. جس طرح آپ نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سبحان اللہ. رہتی دنیا تک جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے. تو دیکھیے، اسلام کا آغاز اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم سے ہوا ہے. سبحان اللہ. اسلام کا آغاز وہ علم سے ہوا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خود ایک انسٹیٹیوشن قائم کیا جس کو آج کی زبان میں آپ صفہ یونیورسٹی کہہ سکتے ہیں. واہ. اور وہ لوگ، وہ اسٹوڈنٹس جو اصحاب صفہ کے نام سے مشہور ہوئے، جی جن صاحبان کو، جن صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے علم اور تربیت لینے کا موقع نصیب ہوا، میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے کہ اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم دیں. جی قرآنک سائنسز، اسلامک سائنسز، اسلامک علوم و فنون جو ہے جی وہ اپنے بچوں کو پڑھائے جائیں نیڈ کے مطابق. ظاہر ہے کہ یہ سب لوگ عالم تو نہیں. نے فرمایا کہ جی یہ علوم انہیں پڑھائے جائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے روشناس کرائے جائے. تو وہ کیسے کرایا جائے؟ کیا یہاں ایسے ادارے موجود ہیں جہاں اپنے ان بچوں کو بھیجا جا سکتا ہے؟ الحمدللہ ہم لوگ نیو یارک میں ہیں. جی نیو یارک میں اگر آپ اسلامک سینٹر، مساجد، اسلامک مراکز، جی وہ تقریباً 300 سے اوپر ہے. ماشاء اللہ. جی نیو یارک سٹی میں. واہ. تو جب اتنی بڑی تعداد میں اسلامک سینٹرز، مساجد، اسلامک مراکز ہیں جو ہم نے الحمدللہ ماشاء اللہ. اہل اسلام نے اسٹیبلش کیے ہیں، تو اب اسٹیبلش کرنے کے بعد ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سے ہم فیضان بھی حاصل کریں. یہ الحمدللہ ضیاء الکرم اسلامک سینٹر ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں. ہمارے بہت ہی قابل ساتھی، وی آر ویری پراؤڈ آف ہم، حضرت ڈاکٹر علامہ شہباز احمد چشتی صاحب. یہ اتنا بڑا مرکز بن گیا ہے الحمدللہ. اب یہ ہے کہ بھئی جو لوگ
علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسلام سے روشناسی چاہتے ہیں، جو تربیت جن کا مقصد ہے، تو الحمدللہ یہ سارے مراکز، سینٹر، مساجد، انسٹیٹیوشنز ہیں. وی آر ہیئر ٹو سرو پیپل. We need students, we need people, we want those thirsty Muslims to come and please take part and take advantage of all these. ماشاء اللہ. معزز خواتین و حضرات، آپ اب یہ شکوہ نہیں کر سکتے کہ جناب ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے یہاں دینی ادارے موجود نہیں ہیں. قاری غلام رسول صاحب نے ضیاء الکرم اسلامک سینٹر اور اس جیسے مزید تعلیمی اداروں کے بارے میں ہمیں بتایا، اور میرے لیے یہ انکشاف خاصا حیران کن تھا کہ نیو یارک سٹی میں 300 سے زائد اسلامی سینٹرز جو ہے وہ موجود ہیں. یقیناً یہ اس ملک کی جو کانسٹیٹیوشن میں مذہبی آزادی کا پہلو ہے اس کو بھی اجاگر کرتا ہے. قبلہ شاہ صاحب کی جانب بڑھیں گے. آخری لمحات ہیں، پروگرام اپنے اختتام کے قریب ہے. شاہ صاحب، ایک تو آپ بہت خوبصورت انداز میں کلام اقبال جو ہے وہ سناتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ آپ روحانی طور پہ جو ہے وہ شاعر مشرق سے جو ہے خاص رابطے میں ہیں اور ان کا کوئی خاص فیضان آپ کو حاصل ہے. تو میں چاہوں گا کہ ان کے اشعار بھی آپ ہمارے ناظرین کی نظر کریں، اور ان علامہ کے کلام کی روشنی میں جو ہماری قوم کو، جو ہمارے ہم مذہبوں کو اس ملک میں مسائل درپیش ہیں، ان کا حل بھی تجویز فرمائیں. جی، وہی سوال اور موضوع جو چل رہا ہے، ہمارے فاضل دوست نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں ریز کیا اور اس پہ روشنی ڈالی. میں بھی یہی کہوں گا کہ امریکہ بھر میں الحمدللہ ان علماء کی قیادت میں اہل اسلام نے ان مراکز کی کثیر تعداد کو قائم فرمایا ہے. انہی کو مضبوط کیجئے. اور جس طرح بزنس کا ذکر ہو رہا تھا اور مختلف شعبہ زندگی میں ہمارے لوگوں نے اپنا مقام بنایا ہے اور اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ہے، بزنس کیے ہیں، تو حضرت فرما رہے تھے کہ اس کے لیے اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں پہ، آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ بچوں پہ بھی فوکس رکھیں اور بچوں کو ان اداروں کے ساتھ، ان مراکز و مساجد کے ساتھ اور ان ائمہ علماء کے ساتھ وابستہ کیجئے، تاکہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ صرف تعلیم نہیں، اس کے لیے جو تربیت ہے وہ ایک الگ ہے. قاری صاحب فرما رہے تھے کہ تعلیم تو انہوں نے دے دی، لیکن تربیت جو ہے وہ تو ظاہر ہے والدین سے شروع ہوتی ہے اور ان اساتذہ کرام سے شروع ہوتی ہے. اب بہت سارے معاشروں میں یا بالخصوص بہت ساری کمیونٹیز میں کہوں گا کہ میں بیٹھ کر ایک چیز کو دیکھتا ہوں کہ شاید دین سے دوری کی وجہ سے وہ دین، مذہب، اسلام کے خلاف تو بات کر نہیں سکتے کہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی غیرت مند اس پہ سرزنش کرے گا، ناراضگی کا اظہار کرے گا، تو وہ نتیجتاً علماء پہ، ائمہ پہ تنقید کرتے ہیں. اور تنقید یہ کرتے ہیں کہ جی دیکھیں غربت بہت ہے پاکستان میں اور فلاں فلاں کام کرنا چاہیے، کسی غریب کی، مستحق کی مدد کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ان مراکز کو اور زیادہ بڑھایا جائے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ غریب کی، مستحق کی، پریشان حال کی مدد جو ہے اس کا کتنا درجہ ہے، یہ عمل رب العزت کی بارگاہ میں، بارگاہ لا یزال میں کتنا پسند ہے، اس کا پتہ آپ کو کسی گیس اسٹیشن سے چلا ہے یا کسی ٹرین میں جاتے ہوئے بندے نے آپ کو بتایا ہے. یہی وہ مراکز ہیں، یہی وہ مساجد ہیں، یہی وہ محراب و منبر ہیں جہاں سے ان چیزوں کی صدا گونجتی ہے اور علماء اس بات پہ روشناس کرتے ہیں کہ اس کا درجہ کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کی ضرورت و اہمیت کیا ہے. تو میرے خیال کے مطابق تو یہ ہے کہ جس طرح حضرت علامہ ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب نے ضیاء الکرم اسلامک سینٹر کا قیام فرمایا، آج یہ القاسم ٹی وی ہم حضرات کے سامنے ہے. اور اس کے بعد صرف یہی نہیں، ہیومن ریلیف کے نام سے جتنا کام کیا گیا، یعنی صرف یہ کہ بات ہی نہیں بتائی گئی یا بات ہی نہیں سنائی گئی یا آواز ہی نہیں بلند کی گئی، پریکٹیکل شیپ میں اس کا جو ایک نقشہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے ہیومن ریلیف کے نام سے. آپ بھی ان کی مائیت و سنگت میں سندھ بھر میں جہاں مستحقین منتظر تھے امداد کے، وہاں وہ مدد لے کر پہنچے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عالم کی جو آواز مؤثر ہوتی ہے نا پبلک میں اور جو سنی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، وہ بہت فرق ہے دیگر کسی افراد کی نسبتاً اگر ہم تقابل کریں تو اس کا مابہ نزاع لب لباب یہی ہے کہ ہمارے جو حضرات ہیں، اہل اسلام ہیں،
ان کو ضرورت اس چیز کی ہے، اس چیز کو سمجھنے کی کہ وہ علماء کے ائمہ کے ہاتھ مضبوط کریں اور ان مراکز کو جتنا بھی زیادہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں، پروموٹ کر سکتے ہیں، آگے بڑھا سکتے ہیں. اس سے جو آواز اٹھے گی، اس سے جو پروگرامز روشناس کرائے جائیں گے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے اور خود والدین کو بھی بہت ساری تعلیمات کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، تب بھی جا کے وہ بچوں کو کچھ بتانے میں کامیاب ہوں گے نا. تو یہ اس چیز کا فقدان ہے جو کہ پورا ہونا چاہیے. بہت خوبصورت تجاویز آپ نے پیش فرمائی، اور اشعار کا جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا، چند اشعار اگر آپ ارشاد فرما دیں تو آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ جو ہے اپنے جوبن پہ پہنچ جائے. جی بہت شکریہ. کیونکہ موضوع تو ہمارا جس پہ آپ نے سوالات خوبصورت رکھے اور ہم نے کوشش کی کہ اس کے مطابق آپ کو جوابات پیش خدمت کیے جائیں، تو آپ کے حسن ذوق کے لیے حکیم الامت، مصور پاکستان، شاعر مشرق، مرد کلندر، درویش ملت اسلامیہ، درویش لاہوری، اور حسن اتفاق یہ کہ میں علامہ قاری غلام رسول صاحب، ہم دونوں سے آلکوٹ شہر اقبال سے ہی ہیں. آپ کے جو خوبصورت اشعار، جو کلام ہے کہ کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکا نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخشے نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. معزز خواتین و حضرات، آج کے اس پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ اپنے دونوں معزز مہمانوں سے ہم اس مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ بات کر سکیں، اور ان کے تجربات سے، ان کے مشاہدات سے، ان کے علم سے، اور ماشاءاللہ ان کی ذات کی جو مختلف جہتیں ہیں ان سے جو ہے ہم آپ کو روشناس کرا سکیں. ہماری یہ کوشش کتنی کامیاب رہی، اس کے بارے میں ہمیں آپ کے فیڈ بیک سے پتہ چلے گا. ہمارے فیس بک پیج پہ آپ ہمیں میسیجز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے فون نمبرز جو ہے وہ اسکرین پہ آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے. اس پہ واٹس ایپ میسیج کے ذریعے، ای میل ایڈریس پہ ای میل کے ذریعے آپ اپنے تاثرات ہمیں بھیج سکتے ہیں. اور آنے والے دنوں میں القاسم ٹی وی پہ آپ کس قسم کے پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں آپ ہمیں بتائیے. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ القاسم ٹی وی کی پوری ٹیم یہاں ماشاءاللہ اس وقت نیو یارک اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ علامہ ناصر لطیف قادری صاحب، احسن اور ان کے ساتھ دیگر جو نوجوان ہیں، یہ پورا ایک ٹیم ورک ہے ماشاءاللہ. وہ سب یہاں موجود ہیں، اور یہ سب سارا کام جو ہے وہ جناب پروفیسر ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب کی سرپرستی میں ماشاءاللہ ان کی قائدانہ بصیرت کے نتیجے میں ہم سر انجام دے رہے ہیں. تو آنے والے دنوں میں اس پروگرام کے مزید کسی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ اور بہت سے دیگر جو ہے وہ معزز مہمانوں کے ساتھ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے. میں شکر گزار ہوں جناب علامہ قاری غلام رسول صاحب کا، جناب پیر سید تصور الحسن گیلانی صاحب کا کہ آپ نے خصوصی وقت عنایت فرمایا، اور انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ و ناصر.